بسم الله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: یا نوف طوبى للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، بالخصوص اس ماہ رجب المرجب میں کہ جس کو ہم تقوی کے مقدمات یا خود تقوی کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، طلب مغفرت کا مہینہ ہے. اگر ہم دین کے اصل نظام کے آئینے میں دین کو دیکھیں تو بہت اچھی اچھی چیزیں دین نے بتائی ہیں. اگر اس مہینے کو ہم استغفار کے مہینے کے عنوان سے لیتے ہیں تو یہ استغفار ہم کو تقوی پروردگار تک پہنچاتا ہے یا حد اقل اس سے نزدیک کرتا ہے، کیونکہ استغفار یعنی جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں کی معافی کب ہوتی ہے؟ جب شرمندگی ہوتی ہے. اور جب کسی کام پہ شرمندگی ہوتی ہے تو انسان اس کام کو ریپیٹ نہیں کرتا. اگر انسان کو کسی کام کے انجام دینے سے شرمندگی محسوس ہو تو خود بخود اس کام کو پھر ریپیٹ نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں کرے گا. یعنی پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ کے گناہوں سے بچت ہے کہ نہیں. پہلے والے گناہ جو ہو گئے، غلطی تھی، انسان شرمندہ ہے، اس پہ اس نے خدا سے مغفرت طلب کی، معافی مانگی، اور آٹومیٹک آنے والے گناہوں کو خود بخود چھوڑ دے گا. تو یہ خود ایک قدم ہے جو تقوی کی طرف ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا لے. تقوی سے متعلق الحمدللہ کافی گفتگو ہوئی کہ تقوی صرف نماز اور روزے اور ان چیزوں سے مخصوص نہیں ہے. تقوی ہر نظام اور ہر سسٹم میں دخیل ہے. ہمارا مالی نظام کیا ہے، لوگوں سے ملنے کا سوشل سسٹم کیا ہے، ہر چیز میں تقوی ہے. کائنات کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کام کو ہم انجام دیں اور اس میں تقوی پروردگار نہ ہو یا وہ تقوی پروردگار سے خالی. لہٰذا اگر اس ماہ رجب المرجب میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ہمارا یہ کام تقوی کے مطابق ہے یا تقوی کے خلاف، کوشش کریں. یہاں سے ہم شروع کریں. ماہ مبارک رجب، ماہ شعبان المعظم، ماہ رمضان المبارک، اس طریقے سے ہم حد اقل ان 3 مہینوں میں جب ہم روزے کے، البتہ یقیناً برادران ایمانی روزے رکھتے ہوں گے، رجب المرجب کے مستحبی روزے، شعبان المعظم کے مستحبی روزے، لیکن جب ہم ماہ مبارک رمضان میں واجبی روزوں میں پہنچیں گے تو ہماری یہ کوشش، یہ تمرین، ہماری یہ کاوش اس مقام تک پہنچے گی کہ پھر ان روزوں کو بھی درک کرنے میں ہم کو مدد محسوس ہوگی، وہ شب قدر کو درک کرنے میں مدد محسوس ہوگی، اور پھر وہ روزے کے نتیجے کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا تقوی جہاں ایک بہت اچھی چیز ہے، وہاں اسی کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رجب المرجب ایک بہترین فرصت کا موقع ہے. سورہ مبارکہ مومنون کے نتیجے میں جو عبرتوں پہ گفتگو چل رہی ہے، بہت کلیئر بات جس کو خداوند متعال نے خود کہہ دیا. جب جناب نوح کا واقعہ بیان کیا تو واقعہ بیان کرنے کے بعد خدا ڈائریکٹ خود کہتا ہے کہ اس میں ہماری بہت ساری نشانیاں، یہ جو جناب نوح
سے متعلق وہ طوفان تھا، پھر طوفان میں جناب نوح نے کشتی بنائی اور کشتی پہ لوگوں کو سوار کیا اور کشتی چلی، اور اس کے بعد وہ دعا مانگی کہ پالنے والے ہم کو بہترین جگہ پہ پہنچا دے۔ ان ساری چیزوں میں خداوند متعال کہتا ہے کہ ہماری بہت ساری نشانیاں کسے کہتے ہیں؟ جو چیز خدا تک پہنچائے، وہ خدا کی نشانیاں۔ اس میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ خداوند متعال نے جناب نوح کا امتحان لیا اور کہا ہم تو امتحان لینے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ امتحان صرف نوح کا نہیں ہے، امتحان صرف جناب ابراہیم کا نہیں ہے، ہم امتحان لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، مراتب کے اعتبار سے امتحان بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن امتحان سب کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ایک اگلے سٹینڈرڈ پہ جائے گا، نہیں ہوا تو اسی میں باقی رہ جائے گا۔ خوب جناب نوح کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، لہٰذا اس کے حساب سے ان کا امتحان ہوا۔ جناب ابراہیم کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، لہٰذا اس کے حساب سے ان کا امتحان ہوا۔ ہم مومنین ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں، ہمارا سٹینڈرڈ اس سے کم ہے، ہمارا امتحان اس کے اعتبار سے ہوگا۔ لہٰذا اگر مومن ہیں، اگر راہ راست پہ قدم بڑھانے والے ہیں، تو ہم ہر آن خداوند متعال کے امتحان کے لیے تیار رہیں کہ خداوند متعال کسی بھی موقع پہ کسی بھی طریقے سے ہم سے امتحان لے سکتا ہے۔ کبھی خدا اچھائیاں دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی خدا مشکلات دے کے امتحان لیتا ہے۔ اچھائیاں، بہت مال آ گیا، دولت مل گئی، دوست اچھے مل گئے، رشتہ دار اچھے مل گئے، تو اب ان حالات میں ایسا نہ ہو کہ انسان ان کا مس یوز کرے، گھر کے وسائل کا مس یوز کرے، وہ امتحان ہے۔ کبھی نہیں ہے تو نہ ہونے کی حالت میں انسان راہ خدا کو فراموش نہ کر دے، خدا کے راستے کو بھول نہ جائے، بلکہ یہ امتحان سمجھ کے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے۔ خود امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بچے سے امتحان لیا جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سلیبس میں کیا ہے، امتحان میں اپنے سلیبس کے مطابق لکھنے کی کوشش کرتا۔ ہمارے پاس بھی خدا کا دیا ہوا سلیبس، جب امتحان خدا کی طرف سے ہے تو جواب بھی اسی سلیبس سے ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے۔ لہٰذا ہم نظام پروردگار کو دیکھیں۔ اب اگر کسی کے پاس غربت ہے تو اس غربت میں یہ دیکھے کہ الہی سلیبس میں غربت سے نپٹنے کا کیا راستہ ہے۔ ہم غربت کے موقع پہ اپنے آپ کو کیسے لے کے چلیں؟ ائمہ کیا کرتے تھے اس موقع پہ، اصحاب کیا کرتے تھے اس موقع پہ، جن کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا وہ کیا کرتے تھے؟ جب مال آئے ہمارے پاس تو ایسے موقع پہ ائمہ کے یہاں جو غربت کی داستان ہے، کہا اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، جو ائمہ کے یہاں غربت کی داستان ہے وہ ائمہ کی مجبوری نہیں تھی، یہ ان کی سخاوت کی وجہ سے غربت کی داستان، یہ فاقے ان کی سخاوت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ مجبور و محتاج تھے، نہیں، محتاج نہیں تھے وہ۔ تو جب ان کو مال ملتا تو کیا کہتے تھے؟ تو اگر ہم کو مال ملے تو ہم یہ دیکھیں کہ ائمہ کو مال ملتا تو کیا کرتے تھے، الہی سلیبس کو دیکھیں، کیونکہ مال کا ملنا بھی امتحان ہے، نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ اس صورت میں بھی ہم الہی سلیبس پہ عمل کریں، اس صورت میں بھی ہم الہی سلیبس پہ عمل کریں۔ جب الہی سلیبس پہ عمل کریں گے، جتنا سلیبس سے نزدیک ہوں گے اتنے ہی مارکس اچھے ہوں گے اور اتنے ہی اچھے مارکس سے ہم کامیاب ہوں گے۔ جتنا الہی سلیبس سے دور ہوں گے اتنا ہی مارک خراب ہوں گے اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے ہم فیل ہو جائیں۔ لہٰذا یہ جناب نوح کی داستان یا دوسرے انبیاء کی داستان، ائمہ کی داستان ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اس فکر میں رہیں کہ خداوند متعال ہمارا کبھی بھی امتحان لے سکتا ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کلمات قصار میں سے کلمہ کی، جس کی ابتدا پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ یا نوف، مولا نے اپنے ایک صحابی جناب نوف کے بارے میں ہم ایک دو جملے میں بتا دیں کہ کون ہیں۔ یہ جناب نوف امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے دوستدار، امام کے خادمین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام کی خدمت، اور اتنے نزدیک خادمین میں سے ہیں کہ راتوں کو بھی امام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ واقعہ، یہ بات جو ہے وہ رات کی ہے کہ رات میں مولا اٹھنے کے بعد نوف سے پوچھا، نوف سو رہے کہ جاگ رہے ہو؟ تو جناب نوف نے کہا کہ نہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام نے کہا، یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا، خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کش، والراغبین فی الآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت کی طرف
رغبت رکھتے ہیں، آخرت کی طرف چاہت رکھتے ہیں۔ لہٰذا پھر اس کے بعد امام کا وہ پورا کلام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے، خاک کو فرش بنایا ہے، پانی کو شربت بنایا ہے الی آخر۔ آئیے یہاں پہ شروع کے ایک دو پوائنٹ پہ آج گفتگو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ مولا کہتے ہیں خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور آخرت سے رغبت رکھی ہے۔ کنارہ کشی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا، کنارہ کشی کا مطلب زاہد اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو دنیا کو چھوڑ دے، زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا سے دل نہ لگائے۔ اس سے پہلے ابھی شاید 2-3 ہفتے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ زاہد کسے کہتے ہیں۔ زاہد اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کے چلے جانے پہ افسوس نہ کرے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ملنے والی چیز نہیں ملی، کوئی چیز کھو گئی، اب بیٹھے ہیں افسوس کر رہے ہیں، ارے کئی دن تک اس کا سوگ منایا گیا کہ فلاں چیز اتنی اچھی چیز تھی، اتنی قیمتی چیز تھی۔ یعنی اس کا مطلب کہ اس سے اتنا دل لگ گیا تھا، اتنا اٹیچمنٹ ہو گیا تھا اس سے کہ اب وہ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ خوب یہ زاہد میں نہیں ہے۔ زاہد وہ ہے کہ جو نقصان ہو گیا، ہاں اس سے عبرت لے لے، وہ اچھی بات کہ کیوں نقصان ہوا، اس سے عبرت لیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا سے اتنا انسان اٹیچ نہ ہو جائے کہ پھر دنیا کے چھوٹنے کے غم کو برداشت نہ کر پائے۔ زاہد اسے کہتے ہیں۔ تو زاہد تارک دنیا کو نہیں کہتے ہیں، زاہد اسے کہتے ہیں جس نے دنیا کو مقصد نہ بنایا، جو دنیا کو یوز کر کے دین کو حاصل کرے، جو دنیا کو استعمال کر کے کمال کو حاصل کرے، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو دنیا سے، مولا کہتے ہیں کہ خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کشی میں لے جاتے ہیں، کیا اپنے کو دنیا سے کنارے کر لیتے ہیں۔ اب کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑنے کا یا دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنا زندگی کا مقصد نہ بنائے، ورنہ خود مولا بھی دنیا میں رہتے تھے، دنیا سے باہر تو نہیں رہتے تھے، اسی دنیا میں رہتے تھے، لیکن مولا نے اسی دنیا سے وسائل دنیا کو کتنا لیا، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی لیا، دل نہیں لگایا دنیا میں۔ مثال بھی دی تھی ہم نے کہ حکومت آئی تو اتنا دل نہیں لگا تھا، حکومت گئی تو کتنا نہیں، حکومت کا جانا، پھر حکومت کا آنا اور امام کا ٹھوکر مار دینا، پھر حکومت کا چلا جانا اور پھر حکومت کا آنا اور اختیار کر لینا، یہ ساری چیزیں بہترین عبرت اور بہترین مثال ہے انسان کے لیے کہ وہ دیکھے کہ دنیا کو ہم کس شرط پہ لے سکتے ہیں، کن حالات میں لے سکتے ہیں۔ خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو زاہد ہیں۔ دنیا کو کیوں لیتے ہیں؟ دین کے لیے، یعنی جتنی دنیا دین کے لیے ضرورت مند ہے اتنے ہی لیتے ہیں۔ ایک انسان اگر گھر میں اس کو ایک کپ چائے بھی پینی ہوتی ہے تو کتنی شکر ڈالتا ہے؟ ہاں اپنے حساب سے، کوئی کہہ رہا ہے 1 چمچ، کوئی کچھ، جتنے اس کو، کیونکہ معلوم ہے کہ کم بھی ہوگی تو وہ پھیکی ٹیسٹ نہیں دے گی، زیادہ ہو جائے گی تو اتنی میٹھی ہو جائے گی کہ وہ ٹیسٹ نہیں دے گی، کیونکہ مقصد شکر نہیں ہے، مقصد چائے، اس چائے کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد کمال ہے۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے راستے اور اس دنیا کے پل سے گزرنا ضروری ہے۔ کتنا گزریں گے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، یعنی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں چھوڑے بھی نہیں۔ جب مولا کے پاس صحیح شکل میں حکومت آئی تو مولا نے چھوڑی بھی نہیں، حکومت چھوڑ دی، بلا وجہ نہیں چھوڑی کبھی مولا نے حکومت، بلکہ ہر امام نے کوشش کی حکومت کو قائم کرے، اور جب غلط طریقے سے آئی تو لی بھی نہیں۔ لہٰذا ایک میڈیم انداز میں، متناسب انداز میں دنیا کو، لہٰذا خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور آخرت کے لیے رغبت رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، صرف اتنی دنیا لے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے جو ہم نے اس سے پہلے کہی کسی موقع پہ، صرف یاد دلا دیں آپ کو، ایک چیز ہوتی ہے ہماری ضرورت اور ایک چیز ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت بہت کم ہوتی ہے، خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ بہت مختصر، لیکن دنیا کی چکا چوند کو دیکھنے کے بعد جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ، اور ان کا کبھی اختتام نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، دنیا ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ خواہش کبھی زندگی میں پوری بھی نہیں ہو سکتی۔ کتنی بھی خواہش ہو کسی چیز کی، جب ملتی ہے اور ذرا سا وہ پرانی ہوتی ہے تو نئی خواہش خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پوری فہرست رہتی ہے ہمارے پاس خواہشات کی۔ لہٰذا
ہماری کوشش ضرورت کو پورا کرنا ہے، نہیں ہے کہ خواہش پورا کرنا ہے۔ اگر انسان ضرورت سے زیادہ دنیا کو لے لے گا تو دنیا اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو پھنساتی رہے گی، اتنا پھنساتی رہے گی، اتنا پھنساتی رہے گی کہ انسان کا نشہ کم نہیں ہونے پائے گا، بلکہ انسان کا نشہ بڑھتا جائے گا، اور یہاں تک دنیا انسان کو پھنساتی ہے کہ پھر انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو یوز کرتا ہے، قضیہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اب یہیں پہ خواہش اور ضرورت کا فرق ہے۔ اگر ہم دنیا کو ضرورت کے مطابق لیں تو دنیا ذریعہ بنے گی دین کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر دنیا سے خواہش پوری کرنے لگیں تو پھر خدا نخواستہ دین ذریعہ بن جائے گا دنیا کو لینے کے لیے۔ دونوں واقعات ہمارے یہاں موجود ہیں، دونوں حالات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ یہ نہ ہونے دیں، ضرورت کے دائرے میں رہیں، خواہش کے دائرے تک نہ پہنچنے پائیں، تاکہ اتنی ہی دنیا ملے جتنی ہم کو چاہیے۔ لہذا خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگائے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولا کچھ تعبیریں پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زمین کو اپنا بستر بنایا ہے، خاک کو فرش بنایا ہے اور پانی کو شربت بنایا ہے۔ یعنی امام کا اشارہ انسان کی سادہ زندگی کی طرف ہے۔ زمین کو اپنا فرش بنایا اور خاک کو بستر بنایا، یہ تعبیر ہے۔ تعبیر یعنی جتنی سادی زندگی ہو سکے۔ ضرورت کب کیسے پوری ہوتی ہے؟ جتنے کم سے کم میں ضرورت پوری ہوگی اتنی کافی ہے۔ جب کوئی ریزن ہو، کوئی ضرورت ہو اس سے آگے جانے کی، تب انسان جائے، صرف اس لیے کہ فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، زمانے میں ایسا ماڈل چل رہا ہے، زمانے میں ایسا ماحول چل رہا ہے، سب ایسا۔ یہ خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ یہ سادہ زیستی نہیں، سادی زندگی نہیں، یہ انسان کی رنگین زندگی۔ انسان اپنے آپ کو رنگین زندگی سے بچائے، صرف ضرورت کو پورا کرے، خواہش کی فیلڈ میں نہ جائے۔ لہٰذا مولا کیا کہتے ہیں؟ زمین کو اپنا فرش بنایا، خاک کو اپنا بستر بنایا، پانی کو اپنا شربت بنایا۔ یعنی اسی کم میں کہ جب انسان اس دنیا کی غلاظت کو پہچان لے گا اور اس کمال کو محسوس کر لے گا جہاں پہنچنا ہے، تو اس کو اسی زمین میں بستر اور اسی خاک میں بستر کا مزہ ملے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسی کم ترین وسائل میں بہترین اس کو سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ اگرچہ یہ بہت تفصیلی گفتگو کی کس طریقے سے انسان کو اچھا لگتا ہے اور کیسے ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، روایات میں اس کو بتایا گیا ہے۔ نیند کا مزہ کیسے ہے، کھانے کا مزہ کیسے ہے، کپڑے کا، ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ کریں تاکہ اس کے واقعی مزے کو نہ لیں، اس کے حقیقی مزے کو لیں، نہ کہ اس کے مزے کو لینے کے لیے پھر اس میں دوسرے حالات پیش کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا آج کل، جب کھانا سرو ہوتا ہے تو پہلے وہ چیزیں دی جاتی ہیں جس سے کھانے کی خواہش پیدا، پھر اس کے بعد کھانا آتا ہے۔ نہیں، خواہش نہ کھائیے، کس نے کہا؟ کچھ بیچارے ہیں جن کے یہاں خواہش نہیں، بھوک مر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے خواہش پیدا کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کھانے میں مزہ نہیں آیا۔ کہاں سے مزہ آئے گا؟ کھانے کا مزہ بھوک میں۔ لہٰذا ہم دنیا کو اپنی ضرورت کے مطابق لیں، خواہش کے مطابق نہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والشجاعت الحسینیہ والحلم الحسنیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ
والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے آنے والے مذہبی مناسبات میں اس ہفتے میں آنے والی 5 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں بعض روایتوں کے حساب سے امام علی النقی علیہ السلام کی ولایت بسعادت ہے. امام علی النقی علیہ السلام پہ ان کے زمانے کے حالات، اقوال، مختلف زاویوں سے گفتگو ہوئی. اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 7 رجب المرجب یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت عباس علیہ السلام کی ولایت بسعادت ہے. حضرت عباس کہ جن کا نام، عہدہ، ان چیزوں سے یقیناً سب واقف ہیں. سرکار سید الشہداء کے لشکر کے علم بردار، وہ جنگ کہ جس کی کامیابی کی وجہ سے آج تک اسلام باقی ہے. حضرت عباس اس جنگ کے علم بردار تھے. حضرت عباس کی کامیابی آپ دیکھیں نا، کربلا میں حضرت عباس کو جو ایک نقشہ تھا اور جو چاہتے تھے وہ جنگ نہیں کر پائے، ہے کہ نہیں؟ سنا ہے آپ نے بات. حضرت عباس کی حقیقی کامیابی کربلا میں، اور کربلا جنگ بھی اسی کی تھی، حقیقی کامیابی امام کی اطاعت میں. اور انسان کی سب سے بڑی شجاعت بھی یہی ہے. حضرت عباس بہت بڑے شجاع تھے. یہ شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت عباس نے تلوار چلائی. شجاعت کی ابتدا اطاعت کے میدان سے ہوتی ہے. شجاعت 2 طرح کی ہے. ایک شجاعت وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اور ایک شجاعت وہ ہے جس میں انسان دوسرے پہ کنٹرول کرے. شجاعت کے میدان میں آنے کے بعد دوسروں کے اوپر کنٹرول کرنا پھر آسان ہے نسبتاً ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے جس چیز کی خود سے ہم کو تبلیغ کی ہے اور جو چیز خود پیش کی ہے وہ یہ کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو. اس لیے کہ دشمن کے اوپر کنٹرول تو اس وقت کرنے کی بات آئے گی جب دشمن آپ پہ حملہ کرے، جب حالات پیش آئیں. یہ کام ہمیشہ کا نہیں ہے. یہ کوئی IS والا دین، طالبان والا دین تھوڑی ہے کہ کہیں بھی چلو کسی کو بھی مار دیا. دشمن پہ کنٹرول کرنا کیوں یہاں تک پہنچے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، دوسروں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرتا. لہٰذا اپنے اوپر کنٹرول یہ بڑی شجاعت ہے. پھر اب دشمن کو اوپر کنٹرول کرنا وہ نسبتاً اس کے بعد کی شجاعت ہے. حضرت عباس نے جو سیرت پیش کی وہ اطاعت کی سیرت پیش کی ہے، اور اسی میں مشکل ہے. آج جو آواز نکلتی ہے کہ فلاں مرجع نے کیسے کہہ دیا، یہ شجاع نہیں، بزدل نہیں. لوگ فلاں فتویٰ کیسے آگے، شجاع نہیں، یہ شجاعت سے الگ ہے، یہ بزدل نہیں. لوگ ان کے اندر شریعت اسلامی کے حکم پہ عمل کرنے کی شجاعت نہیں پائی جاتی، ہمت نہیں پائی جاتی، نامرد. کیونکہ اگر یہ ہمت پائی جاتی تو جیسے ہی حکم سنتے ویسے ہی عمل کرتے، پھر دین میں تحریف نہ ہوتی، پھر دین کو
بگاڑنے کی کوشش نہ ہوتی. تو شجاعت یہاں سے شروع ہوتی اور پھر اس کے بعد مرتبے اور مراحل کی طرف ادبا سے آگے بڑھتی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے حضرت عباس کی سیرت کو یہ شکوہ ہم کرتے ہیں چونکہ یہ باقاعدہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. حضرت عباس کی سیرت کو بہت غصور، بس کسی کو دیکھا ہو مثلا حملہ نہیں ہے، یہ خیانت ہے جناب عباس کے ساتھ، توہین ہے جناب عباس کی. جناب عباس نظام اسلام پہ عمل کرنے کی بہترین تصویر کا نام ہے، اور جو تصویر ہمارے درمیان پائی جاتی ہے یہ تصویر اس تصویر سے میچ نہیں کرتی ہے. اور کبھی بھی غصہ آ گیا اور کسی پہ بھی غصہ آ گیا اور اتنا غصہ آ جائے کہ امام حسین بھی نعوذ باللہ ڈر جائیں، یہ عباس وہ نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے، یہ ہمارے بنائے ہوئے عباس ہے. لہذا اگر ہم جناب عباس کی سیرت سے اس پہلو کو لینے کی کوشش کریں کہ جناب عباس کے ہاں جو کمال کے درجے پہ وہ شجاعت پائی جاتی تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو ولایت و امامت کے حوالے کیا، اور ایک کام بھی مرضی امامت کے خلاف نہیں ہونے دیا، جہاں شائبہ بھی پایا جاتا تھا کہیں مرضی امام کے خلاف نہ ہو، قدم نہیں بڑھایا. آج ہم اگر اپنے آپ کو ویسا بنا لیں تو کربلا کی جنگ کا محصل یہی ہے. جناب عباس ہم کو یہی دینا چاہتے تھے. جناب عباس کربلا کی جنگ سے ہم کو کباب و پراٹھا دینا نہیں چاہتے تھے، ہم کو شعور اطاعت دینا چاہتے تھے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ دینا چاہتے تھے، یزیدیوں کے مقابلے میں لڑنے کا طریقہ دینا چاہتے تھے. جو جناب عباس دینا چاہتے ہوں وہ لینا کمال و فن اور ہنر ہے، وہ فن نہیں ہے کہ ہم لینا کیا چاہتے ہیں. ہماری خواہشیں اور ہیں، جناب عباس کی عطا اور. ہمیں دیکھنا چاہیے جناب عباس ہم کو دینا کیا چاہتے ہیں، وہ لینا کمال. اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 10 رجب المرجب ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم سب کے 10ویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت با سعادت کی تاریخ ہے. آپ کے زمانے کے حالات یقیناً دیگر ائمہ کی طرح اور جس طریقے سے سلسلہ بالخصوص بنی عباس میں بڑھتا رہا ہے وہ حالات خراب ہوتے رہے اور جس کی بنیاد پہ امام کے زمانے میں کافی حالات خراب تھے. 10 رجب المرجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت. آپ کا ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں الجمال فی اللسان والکمال فی العقل. جمال سمجھتے ہیں، خوبصورتی، حسن، یہ زبان میں ہے اور کمال عقل میں ہے. ہر انسان چاہتا ہے خوبصورت بنے ہیں. خوبصورتی بننے کے لیے کتنا ہی میک اپ ہوتا ہے، بیوٹی پارلر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ہم اپنے کو خوبصورت بنانے کے لیے وہاں محنت کر رہے ہیں کہ اصل خوبصورتی کا تعلق وہاں سے نہیں. یہ وہ خوبصورتی کی جو دیکھنے میں چند لمحوں کی ہے. اصل خوبصورتی انسان کی زبان میں ہے. اگر انسان اچھے الفاظ میں بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے لہجے میں بات کرے، اس سے پہلے بھی ہو چکی یہ بات نا کسی موقع پہ دوسرے عنوان سے، کہ اگر بدصورت بھی ہے تب بھی لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر زبان اچھی نہ ہو، انسان خوبصورت بھی ہے تب بھی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لہٰذا اصل جمال کا تعلق انسان کے چہرے سے نہیں ہے، اصل جمال کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. اگر ہم کو خوبصورت بننا ہے تو اپنی زبان کو خوبصورت بنائیں، زبان کو اچھا بنائیں. دوسرے پہلو میں مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال اس کی عقل میں ہے. کمال کسے کہتے ہیں اور عقل کا استعمال کیا ہے؟ بہت اہم چیزیں ہیں دونوں. ہاں، عقل کا استعمال یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسوں کا انبار لگا لیں. عقل کا کمال یہ نہیں ہے کہ جس عہدے کے لائق نہ ہو اس عہدے تک پہنچ جائے. عقل کا کمال یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بلا وجہ غالب کر دیں، دوسروں کو اپنا اسیر بنا لیں، دوسروں کے اوپر غلط امپریشن ڈال دیں. نہیں، عقل کا کمال یہ ہے کہ ہم جس کے مستحق ہیں وہاں تک پہنچ جائیں اور جس کے مستحق نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں.
یا اسی کو دوسرے اعتبار سے دیکھ لیں، جو چیز ہمارے لائق ہے اس کو لے لیں، جو ہمارے لائق نہیں چھوڑ دیں۔ جب حکومت مولا کے لائق تھی لے لی، اور جو مولا کے لائق نہیں تھی چھوڑ دی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے۔ تو بہت زیادہ مال کو جمع کر لینا، بہت زیادہ نام و نمود کر لینا، اور بہت زیادہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر، یہ عقل کا کام ہے بھی نہیں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ انسان کو کمال تک پہنچائے۔ اگر انسان کمال تک پہنچا ہے تو کمال تک پہنچنے کے بعد پھر انسان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کو بڑا بنانے کے لیے مال کی بیساکھی پہ کھڑا ہو۔ جو انسان خود بڑا ہے، پھر جو چیز اس سے منسوب ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو مال سے بڑا بنا رہا ہے، اس کا مطلب مال بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، کہ جو اپنے آپ کو مال سے بڑا بنا رہا ہے۔ اسی طریقے دوسری ساری چیزیں، ہم ایک مثال دے رہے ہیں اس موقع پہ، بارہ کہتے ہیں کہ اسلام مال کا مخالف نہیں ہے۔ مال کو زندگی کا مقصد بنا لیں، اس کا مخالف ہے، ورنہ آپ کمائیں حلال اور جائز طریقے، جتنا کما سکتے ہو کمائیں، اچھی چیز ہے، اور اس کو صحیح طریقے پہ خرچ بھی کریں، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن زندگی کا مقصد نہ بننے پہ ایسا نہ ہو کہ مثلاً اب ہم مال سے بڑھیں، ہم کپڑوں سے بڑھیں، ہم گاڑی سے بڑھیں، ہم مکان سے نہیں، ہم کس چیز سے بڑھیں؟ اپنے اندر کی صلاحیت سے بڑھیں، تقوی پروردگار سے بڑھیں۔ جتنا انسان کے اندر تقوی پروردگار ہوگا وہ اتنا بڑا، جتنا انسان اپنے خدا سے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا، جتنا انسان اپنے خدا کو راضی کر لے گا وہ اتنا بڑا۔ لہذا انسان کا کمال ان چیزوں میں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچائے۔ ہم نے عقل کو اس کام میں بہت کم لگایا کہ جس کام کے لیے خدا نے عطا کی، اس کام میں زیادہ لگایا کہ جو دنیا چاہتی۔ عقل ان چیزوں کے لیے ہے بھی نہیں اتنی۔ کبھی فلاں کی برائی، کبھی فلاں کے لیے کچھ اس طرح کے سازشیں اور یہ وہ، اس میں زیادہ ہم عقل کو استعمال کریں، اگرچہ عقل کا یہ استعمال بھی نہیں۔ عقل کا استعمال اس لیے کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے۔ لہٰذا امام نے بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت بڑا وہ نظام و سسٹم ہمارے حوالے کیا ہے کہ جس سے ہم دونوں اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جمال یعنی لوگوں کو اچھے لگیں، پسند آئے، کمال یعنی اپنے اندر اچھائی پیدا ہو۔ لہذا انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے اور اس کا کمال اس کی عقل میں ہے۔ حالات حاضرہ میں ان مناسبات کے علاوہ یقیناً خوشی کے ایام ہیں، اور اس میں محافل منعقد ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے محافل کے متعلق کچھ باتیں پیش کی ہیں، آج بھی ایک دو جملے۔ محفل میں قصائد پڑھے جاتے ہیں، قطعات، واقعی چیزیں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یا تو ہم کو ان کلام پہ پورا عبور حاصل ہو، پوری طریقے سے ہم سمجھتے ہوں پڑھنے والا، اور اگر نہیں سمجھتے ہوں تو کسی ایسے کو دکھا لیں جس کے یہاں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ جو اس کو سمجھ سکے۔ بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے، اچھا جو باتیں ہیں ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں، پھر تاکید کرتے ہیں کہ یہ عمومی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہیں کی ہے، کیونکہ دوسری ساری محفلیں ہیں، ریکارڈ ہوتی ہیں، آن لائن ہوتی ہیں، جانے کا موقع ہوتا ہے، یا بعض اوقات دوسرے شاعر آتے بھی۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ الفاظ کے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں کہ جو صریحاً روایات کے خلاف ہیں، آیات کے خلاف ہیں۔ محفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محفل میں حقیقت سے ہٹ کے تبلیغ کریں، خلاف اسلام گفتگو کریں، لیکن یہ کلام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ پیش کر دیا گیا تو چونکہ اب عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ قرآن نسبتاً کم پڑھا جاتا ہے، روایات تک پہنچنے کی اتنی سکت بھی نہیں ہے اور اتنا وہ بھی نہیں ہے، تو اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہی قصیدوں سے اور نوحوں سے اور رباعیوں سے دین لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر غلط پڑتا ہے، پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری، آپ کسی سے بھی جس پہ بھی آپ کو بھروسہ ہو، جو فن شاعری کی کسی حد تک الفاظ کی نزاکت ان ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہو، آپ ایک مرتبہ کلام اس کو دکھا لیں۔ الفاظ کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی مفہوم کی مشکلات ہوتی ہیں، لہٰذا خود کوئی بہت خراب چیز نہیں ہے۔ ابھی اس سے پہلے مولا کے کلام میں ہی گزری ہے یہ بات کہ جو آدمی سوال نہ کرے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو چیز نہیں جانتا اگر نہ پوچھے، تکبر کی علامت ہے۔
جو چیز نہیں جانتے اس کو پوچھنے میں چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہم؟ آپ جس سے بھی پوچھیں گے تنہائی میں پوچھیں گے، آپ جانے گا وہ جانیں گے، لیکن اگر غلط پڑھ دیا آپ نے پورا مجمع جان جائے گا، یہ بڑی بے عزتی ہے۔ اور اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ غلطی آپ کی محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ اگر اسٹیج پہ کوئی بات جا رہی ہے تو وہ ایک دم صحیح طریقے سے اور صحیح انداز میں جانی چاہیے۔ عالم اسلام میں حالات حاضرہ میں یمن کے حالات سعودیہ کے ہاتھوں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، حرمین شریفین کے محافظ کو انسانی اقدار اور انسان کے جان کی حرمت کا علم نہیں ہے، اور جو لوگ حرمت انسانی کو نہ جانتے ہوں وہ حرمین شریفین کی حرمت کو نہیں پہچان سکتے۔ دوسری طرف سے خود ان ساری ایکٹیویٹیز پہ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ علاقے میں بدامنی کے حالات ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کو انہوں نے کلیئر کیا۔ وہ پوری بات ہم یہاں پہ پیش نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں وہ نیوز میں ہیں یہ ساری باتیں، چونکہ ایک الگ شکل دی جا رہی ہے اس جنگ کو، ایران ہیلپ کر رہا ہے اور ایران سے اسلحے آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور جتنا بھی ہم نے کیا ہے وہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق کیا ہے، بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا ہے، اس کے حساب سے ہمارے کام چل رہے ہیں۔ بہرحال لائق فکر مسئلہ ہے یمن کا جو دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مسئلے پہ حتماً آواز اٹھائیں۔ کیسے اٹھا سکتے ہیں آواز، کتنی آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ طے کیجیے، یہ آپ طے کیجیے۔ ہم سے جو ہو سکے گی، جتنے بھی ہم سے ممکن ہے مدد ہم کریں گے آپ کے ساتھ، ہم اپنے کو الگ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ کام وہ ہوتے ہیں جو مل کے ہوتے ہیں۔ ہم حد اقل دنیا کے سامنے حق کو پیش کریں۔ یمن پہلا مسئلہ نہیں ہے، یمن کے پیچھے پوری لائن ہے، تو اگر پیچھے اتنی بڑی لائن ہے تو آگے بھی ایک لائن ہے کہ جس کا ہم کو بھی علم نہیں، اس لائن میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حد اقل ویسے نہیں تو ایسے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں بحرین کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے، کئی سال ہو گئے، ابھی بھی وہاں پہ شیخ علی سلمان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور مسلسل چوتھی پیشی میں بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ اس بہانے سے روکے رکھا گیا کہ ابھی مثلا پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ظلم کے بہانے کہ جن بہانوں سے عالم اسلام بالخصوص تشیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی لڑائی کی شکل بدلی جاتی یمن میں، جیسا کہ کوشش کی گئی شروع میں، اس سے پہلے عراق میں کوشش کی گئی کہ مثلا سنی شیعہ جنگ ہے، جب وہ ناکام ہوئے تو دوسرے اینگل سے داخل ہوئے۔ بہرحال ہر حال میں کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچے، کیونکہ اگر ویسے جنگ ہوگی کہ سنی شیعہ لڑ رہے ہیں تب بھی مسلمان کو نقصان ہوگا، سنی مارے گا تب بھی مسلمان مرے گا، اور شیعہ مارے گا تب بھی مسلمان مرے گا۔ الحمدللہ ہمارے مراجع کرام نے ان خطرات کو محسوس کیا اور وقت سے پہلے ہی اپنے اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم سنی شیعہ الگ نہیں ہیں، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، کہ جس کی وجہ سے بہت بڑی انہونی کئی مرتبہ ٹل چکی ہے، ایک دو نہیں کئی مرتبہ ٹل چکی ہے۔ ہر کچھ دن بعد دشمن اس بات کی کوشش کرتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو اتنا مضبوط بنایا کہ مسلمانوں کے جان مال ناموس کافی حد تک محفوظ ہیں۔ ہاں، یہ مراجع کی برکت ہے اور یہ ولایت کی برکت ہے کہ آج بہت ساری جگہوں پہ جو چیزیں دشمن کر سکتا تھا نہیں کر پایا ہے، اس لیے کہ یہ مرجعیت نے جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں اس میں مسلمان محفوظ ہیں۔ دوسری طرف سے مسلمان کے علاقوں کو اتنا کمزور بنایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو ترقی کرنے میں، آگے بڑھنے میں مشکل ہے۔ اور تیسری طرف سے البتہ بہت ساری چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کو بیان کریں، برکات بعنوان مثال، یا پھر ان کا نام خراب ہو۔ حد اقل کچھ نہیں ہوگا، میڈیا میں یہ ہوگا کہ فلاں جگہ حملہ ہوا، کس نے حملہ کیا، مسلمان نے حملہ کیا، مسلمانوں کی پکچر خراب، ایجوکیشن کے فیلڈ میں حالات خراب، بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دن بدن پیچھے کی طرف ڈھکیلنے کی پوری سازش و کوشش۔ ہمیں اپنے شعور کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ دشمن کے حملے کی حقیقت کو پہچانیں، حملہ نہ دیکھیں۔ ہاں، وہ مثال بہت مشہور مثال ہے کہ جب ڈھیلا کوئی کتے کو مارتا ہے تو کتا ڈھیلے پہ نہیں بھونکتا، مارنے والے پہ بھونکتا ہے۔
ہم وہ دیکھیں کہ کون مار رہا، ہم اس کو پہچانیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حملے کی حقیقت کہاں ہے، حملے کی بنیاد کیا ہے، دشمن کے مقاصد کیا۔ ہمارے پاس سیاسی تحلیل ہونی چاہیے تاکہ ہم دشمن کے مقاصد کو پہچان سکیں۔ نہیں خود کر سکتے ہیں تو جن کے پاس شعور ہے ان سے کروائیں، تاکہ فکریں کھلیں، شعور کھلیں، اور ہم اس حساب سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے یمن، عراق، سیریا، فلسطین جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پالنے والے ان کے جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔